کہ یہ حلقہ بہت بڑا حلقہ ہے اور جس طرح اس کی حلقہ بندی کی گئی ہے اس کو پی ٹی آئی پہ بھی اعتراض ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا اعتراض اس پہ جمع کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حلقوں میں لوگوں کو تحفظات ہیں. الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں جو نیشنل اسمبلی کی حلقہ بندیاں کی ہیں اس میں علاقائی زبان، نسل، کمیونیکیشن، پانی کی تقسیم، پانی کا بہاؤ، لوگوں کی آمد رفت، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور انہوں نے خود بھی اس میں کہا ہے کہ ہم ایک قوم ایک زبان کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے ایک حلقے کے اندر. تو اس کا میرے خیال میں پالیسی تو بہت اچھی تھی الیکشن کمیشن کی، مگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. انشاءاللہ ہم اس پہ اعتراضات کریں گے اور دوسری پارٹیاں بھی کریں گی تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بہتر نتائج آئیں گے. جی سر، آپ بولیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پچھلے 30 سال سے تو صرف نون لیگ اقتدار میں رہی ہے. اس طرح 3 دفعہ اس ملک کے اندر مرکز میں پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے. پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ یہ حکمران خاندان اب اپنے اثر رسوخ، پیسے کے بل بوتے اور ہر دونوں پارٹیوں نے سندھ اور پنجاب میں اپنی بیوروکریسی ڈیولپ کی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی نہیں، ان کی ذاتی بیوروکریسی جو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ذاتی ملازم ہیں. ان کو جب تک ہٹایا نہیں جاتا اس ملک میں نئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور تبدیلی کوئی نئی قوت لے کے آئے گی اور وہ نئی قوت پی ٹی آئی ہے. کیونکہ عمران خان ایسے قائد ہے جس پہ آج تک کسی کرپشن، کسی ایسا الزام نہیں لگا جو ایک قائد کے لیے ضروری تھا. وہ ویژنری شخص ہے. وہ 20 سال سے اس ملک کے لیے، یہاں کے غریب کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی اس ملک میں اور خاص طور پہ صوبے میں بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی لائے گی. کیونکہ لوگوں نے ان وفاق پرست، مذہب پرست اور قوم پرست سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے. اور اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور خاص بلوچستان کے عوام اس دفعہ ہمیں موقع دیں گے تاکہ ایک چینج ہم لا سکیں. پہلی ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس آئیں اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کم سے کم ہمارے سیاسی تضادات ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم پورے 5 سال تک ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کرپشن کی، ان کے خلاف بات کی ہے، ان کو ایکسپوز ہم نے کیا ہے، ان کے دنیا کے سامنے ان کی اصلیت لے کے آئے ہیں اور ہم یہ کہتے رہے کہ یہ اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کسی صورت میں بھی سیاسی پیچ اپ نہیں کریں گے. ہاں، جو ہمارے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ کم سے کم ہمارے سیاسی اختلافات ہوں یا نظریاتی اختلافات ہوں، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا. جی، بلوچستان کے لیول پہ بھی اور مرکز کے لیول پہ بھی. اس میں ایک سوال ہے، پچھلے 1 مہینے کی کارکردگی ہماری دیکھ لیں. بلوچستان کی تاریخ میں 1 مہینے میں اس سے زیادہ جلسے اگر کسی نے سیاسی جماعتیں آج تک کی ہوں تو آپ مجھے بتائیں. آپ بھی بڑے پرانے مجھے جرنلسٹ لگتے ہیں. پشتون سے لے کے بلوچ علاقوں تک جو ہمیں رسپانس ملا ہے تو یہ اس کی نشانی ہے. لوگ پرانے لوگوں سے بیزار ہو چکے ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ ہمیں سننا چاہتے ہیں.
اور ہمیں یقین ہے کہ جب وہ ہمیں سنیں گے، ہمارا موقف ان کے سامنے آئے گا، تو یقینی طور پہ بلوچستان کے لوگ ہمارے حق میں ووٹ دیں گے. اور اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی ایسے ہی آپ کو پرفارمنس نظر آئے گی. انشاءاللہ مکران سمیت آپ کو نظر آئے گا. مکران ابھی ہم اگلا ہمارا جو ہے وہ سیاسی دورہ ہوگا مکران کی طرف، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. دیکھیں یہ قبائلی معاشرہ ہے، ہزاروں سالوں کی یہ تاریخ ہے ہماری کہ قبائلی تضادات ہوتے رہتے ہیں، قبائلی تناؤ ہوتا ہے، قبائلی حادثات ہوتے ہیں. شاید اگلے 50 سال بھی یہ قبائلی واقعات اور تضادات ہوتے رہے، مگر اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بلوچ سردار، بلوچ معتبرین ان مسئلوں کو بڑھنے نہیں دیتے تھے. ان کو فوراً وہاں کے عمائدین، وہاں قبائلی سردار، سید، معتبرین مل کے فوری طور پہ ان مسئلوں کو روک دیتے تھے اور ان کے نقصانات کم سے کم ہوتے تھے. تو بدقسمتی ہے بلوچستان کی. میری یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں، قبائلی ایشوز ہیں، ہمارے لوگوں کو واضح عرص میں خدمت ہمیشہ ما یک پازیٹیو سوچ ہے، یک ما ابتدا خدا. یہ میری خیال ہے عمران خان ہے سیاسی ویژن ہے، سوچ ہے کہ آئیاں اے وقتا یہ دوئیں مزن سیاسی جماعت تدن کہ ہما چھ وشند کمر کس کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کس طرح چیئرمین سینٹ کی سیٹ کو ہڑپ کرنا ہے اور آگے چل کے اس کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا ہے. مگر عمران خان کے سیاسی سوچ اور اس کی ویژن کی وجہ سے ایک تو بلوچستان کو پاکستان کی ہسٹری میں 70 سال میں پہلی دفعہ چیئرمین سینٹ ملا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. نمبر 2، دیکھیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کا جہاں تعلق ہے، اب تو مہینے بھی اب ڈبل ڈیجٹس میں دن بچ گئے ہیں. اب تو 100 دن بھی پورے نہیں بچے ہیں. یہ کس طرح ہم بیٹھیں گے؟ ہاں البتہ چیئرمین سینٹ جب تک بلوچستان کی بات کرے گا، بلوچستان کے لیے، پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے تحفظ کے لیے ان کی قانونی آئینی حقوق دلانے میں کردار ادا کرے گا، ہماری اس کے ساتھ ہیلپ ہوگی. جس دن چیئرمین سینٹ نے غیر سیاسی فیصلے شروع کیے اور غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں کیے، اس دن ہم اس کے خلاف ہوں گے انشاءاللہ. اور پہلا اپوز ہم کریں گے. مگر جب تک وہ اس ملک کے مفاد، ان چھوٹے صوبوں کی اور بلوچستان کی نمائندگی اور ان کے حقوق کی لڑائی لڑیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور 100% ہم ان کو سپورٹ کریں گے. پوچھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جب ایک بلوچستانی چیئرمین سینٹ ہونے جا رہے تھے تو ان کو کیا اخلاقی سیاسی حق پہنچتا تھا کہ نون جیسی ایک غیر جمہوری، غیر سیاسی جماعت، اور وہ جس نے ہمیشہ بلوچستان استحصال کیا ہے، اس جماعت کا نمائندہ ہونا، میرے خیال میں میر حاصل بزنجو نے نیشنل پارٹی اور اپنے بزرگوں کی جو سوچ تھی، ان کی ایک ہمیشہ اسٹرگل رہی، میرے خیال میں میر حاصل بزنجو نے اس پہ سب پہ پانی پھیر دیا.